اچھا جی، اگلا سوال ہے جی، کیا کوئی ایسے صحابی بھی ہیں جن سے فرشتے مصافحہ کرتے تھے؟ اگر ہیں تو ان کا نام بتا دیں۔ مصافحے کا ذکر تو نہیں ہے، سلام کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں حج تمتع کے کانٹیکسٹ میں، صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں۔ یہ تقریباً 2850 یا 60 نمبر 2850 سے آن ورڈ آپ پڑھنا شروع کریں، حج تمتع کا آپ کو چیپٹر مل جائے گا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ 2860 2861 آن ورڈ پڑھیں تو آپ کو وہ چیپٹر ملے گا، اس میں اس صحابی کا ذکر بھی ملے گا۔ اس صحابی کا نام ہے سیدنا عمران بن حسین۔ ایک حسین امام حسین والا ہے، اس میں سین آتی ہے، اس حسین میں سواد آتی ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ ان کے بارے میں صحیح مسلم میں حج تمتع والے چیپٹر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرض الموت میں یہ بات بتائی کہ مجھے فرشتے سلام کرتے تھے اور میں ان کے سلام کو سنتا بھی تھا، پھر میں نے داغ لگوا لیا، ان کو وہ پائلز ہوگی بواسیر، اس کی وجہ سے ان کو زخم پہ داغ لگوانا پڑا، داغ لگوانے کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں سلام کرنا چھوڑ دیا، پھر انہوں نے توبہ کی، اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی، پھر فرشتوں نے سلام کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ بات اپنے مرض الموت میں بتائی جب ان کو یہ یقین تھا کہ میں مرنے والا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ میری عبادت کرنا شروع کر دیں۔ جاتے جاتے انہوں نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمت کا انہوں نے چرچا کیا، کیونکہ مرنے کے بعد تو چلو تعریف ٹھیک ہے نا، زندگی میں متکبر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو مرض الموت میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا، اور پھر انہوں نے ساتھ وصیت کی، اس حدیث میں مسلم شریف کے آتا ہے کہ دیکھنا اگر میں اس بیماری سے بچ گیا تو تم نے یہ حدیث آگے نہیں بیان کرنی، لیکن وہ بچے نہیں، وہ فوت ہی ہو گئے اس میں۔ تو اس حدیث میں ہی وہ الفاظ موجود ہیں کہ اسی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سخت کامنٹس دیے تھے حج تمتع پہ پابندی لگانے کی وجہ سے۔ یہ 10 حدیثیں ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں، اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حج تمتع کا حکم دیا، اس کے بعد نہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی، نہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو منسوخ کیا، بلکہ میں نے تو بخاری مسلم میں بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ حج تمتع صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے قیامت تک کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے یوں انگلیاں داخل کی اور فرمایا قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے، اور امت نے پریکٹیکلی حج تمتع کو الحمدللہ اجماع امت نے قبول کیا۔ حضرت عمر نے پابندی لگائی، وہ کچھ ان کا اپنا ایک ذاتی شغف تھا اس حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حج کے لیے الگ سے آئیں، عمرے کے لیے الگ سے آئیں، تاکہ مکہ شریف پورا سال آباد رہے۔ لیکن باقی حساب ظاہر ہے کہ وہ سخت تھے اس معاملے میں، وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو نبی علیہ السلام نے جاری فرمایا آپ اس پہ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے۔ جامعہ ترمذی میں 824 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جس چیز کا نبی علیہ السلام حکم دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی، میرے باپ کی نہیں۔ ان کے اپنے بیٹے نے مخالفت کی، مولا علی علیہ السلام نے مخالفت کی، اور مولا علی نے اپنے دور میں اس کو جاری فرمایا حج تمتع کو۔ تو اسی حدیث میں یعنی حج تمتع کے اوپر جو حضرت عمران بن حسین کے کامنٹس ہیں، پلس یہ کہ میرے ساتھ فرشتے سلام کرتے ہیں، یہ ایک ہی حدیث کے اندر ہے۔ اسی انہوں نے حدیثاں نہیں بیان کر سکتے کہ کریے، ساری مجبوری ہے۔ تو اس میں انہوں نے بڑے سخت طرح سے استعمال کیے کہ اس شخص نے یعنی سیدنا عمر کی طرف انہوں نے یعنی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے جو ہے وہ حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی ہے، یہ اس شخص کی ذاتی رائے ہے، اس کا قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ذاتی رائے کا۔ اور اتنے سخت الفاظ میں انہوں نے یعنی ظاہر نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ جب بھی کوئی آئے گا تو وہ اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی نبی علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر۔ اچھا، یہ عمران بن حسین جو ہے نا بڑے یعنی آپ سمجھ لیں ان کا چونکہ ذکر خیر ہوا ہے، یہ یونیک آدمی ہے۔ یہ عمران بن حسین وہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب جنگ جمل کے بعد بصرہ کلیئر کروایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرے میں نماز پڑھائی، ظہر کی نماز۔ تو تابی ہے مطرف ان کا نام ہے، میم توئیں طا را فا۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں اور عمران بن حسین، یہی جن سے فرشتے سلام کرتے تھے جن کو، ہم دونوں حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نماز والے چیپٹر میں تکبیرات کا بیان،
860 865 نمبر کے قریب بخاری مسلم میں دونوں میں یہی نمبر ہے, 860 870 کے قریب آپ کو مل جائے گا. آپ چیپٹر انڈیکس میں پڑھ لینا, نماز میں تکبیرات کا بیان, بخاری میں بھی مسلم میں بھی. اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے نماز محمدی والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے پہلے صفحے پہ ریسرچ پیپر نمبر 8 پہ اس حدیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں, جس میں میں نے نوٹ لکھا ہے کہ نوٹ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے نماز میں تکبیرات چھوڑ دی تھی, تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو توجہ دلانے کے لیے نماز پڑھ کے بتائی. تو وہ ساری حدیثیں کٹھی ہیں. یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو مطرف تابعی کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ دور کون سا تھا؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا ہے. اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی. وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے, باقی تکبیرات انتقال جو ہے نا وہ امام کی کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے. تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا. تو عمران بن حسین یہ وہ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے علی نے نبی کی نماز یاد کروا دی ہے. یہ وہی عمران بن حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ صحیح بخاری میں اسی چیپٹر میں آپ کو ملے گا کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا, اس نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی مکہ شریف میں, اور اس نے آ کے ابن عباس کو کہا کہ آج میں نے ایک ایسے احمق شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو غصہ آیا, انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے, یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے, تو اس کو احمق کہہ رہا ہے. یعنی اس دور کے اندر یہ تکبیرات اس طرح ختم ہو چکی تھی کہ حضرت ابن عباس کو سٹینڈ لینا پڑا کہ ابو ہریرہ جب نماز پڑھا کے 22 تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو وہ تابعی کی آپ ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ اس کو ایک تو علم کوئی نہیں ہے, وہ ان کو احمق کہہ رہا ہے, اس لیے کہ اس نے تو دیکھا ہی تھا. جس طرح آج ہم جب کتاب و سنت سے لوگوں کو حوالے دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کردا ہے. یہ بھائی آج دا مسئلہ نہیں ہے, یہ صحابہ نال بھی کچھ ہویا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے مقتدی کہہ رہے پتہ نہیں ابو ہریرہ کیڑی نماز پڑھا رہا ہے سانوں. ادھر پنجابی بولنا ایک غریب تو بدتمیز, ایک علم کوئی نہیں ہے اور اوپر سے کانفیڈنس لیول دیکھیں. ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں. اللہ دے بندو, نہ تسی نہ تواڈے ماں پیو نے کدے قرآن نہ حدیث پڑھی, تو تسی کدوں سننی سی؟ جنہاں دی تقریراں تسی سنتے رہو انہوں نے بھی قرآن حدیث نہیں سی آندا. تو یہ جو ہم پہ کرتا ہے نا, نئی نئی باتیں کرتا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے صحابہ کے ساتھ. اور بلکہ بخاری مسلم میں انہی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے باقاعدہ آل امیہ کے سامنے نماز پڑھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر, جب مروان حکمران بنا کے بھیجا گیا, اور انہوں نے بلند آواز سے تکبیرات کی اور کہا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی جو ہے نماز سے واقف ہوں. نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے, سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نماز آتی ہے جتنے تم لوگ ہو. نبی علیہ السلام وفات تک ایسے نماز پڑھتے رہے. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ منسوخ نہیں ہوگی تکبیرات. یہ تو حضرت علی نے ایسی پھر یہ تکبیرات جاری کی کہ امت نے ایکسیپٹ کیا. حتیٰ کہ امام ترمذی جب یہ حدیثیں لے کے آئے ہیں نا تکبیرات والی, تو انہوں نے پھر لکھا کہ امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور تابعین اس چیز کے قائل ہیں کہ تکبیرات انتقالات کہی جائیں گی. اب بندہ پڑھتا ہے کہ یار یہ کون سی ایسی چیز ہے جو جس کے قائل ہوئے ہیں, کیا اس کے مخالفین بھی آئے تھے؟ تو پھر ہر گل دے پیچھے ہر گل دے وچ ایک گل ہوندی ہے, وہی اصل گل ہوندی ہے. وہ انجینئر صاحب دستے نے, انہوں نے بتا دی کہ یہ بات تھی. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں گئی. عمران بن حسین تے اوتھے ہی رہ گئے تے کتنے مسئلے وچوں نکلے. اے مجلس دی برکات ہوندی ہے نے, مجلس اس کو کہتے ہیں.